حضرات عید کی نماز صرف 7 سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے ختم ہونے پر جو نماز ہے اس کو کہتے ہیں عید الفطر، اور 10 ذی الحجہ کو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ کے معنی قربانی، وہ نماز جو نماز قربانی کرنے سے پہلے پڑھی جائے اس نماز کو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کی 2 رکعت نماز وہ بھی واجب ہے، اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز یہ بھی واجب ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، ساری زندگی کیا اور کبھی نہیں چھوڑا، اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے۔ چاہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 نمازیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع فرمائی تھی۔ جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز مدینہ شریف میں شروع ہوئی اس کے بعد پھر یہ نمازیں موقوف نہیں ہوئی ہیں، لہذا یہ دونوں نمازیں واجب ہیں۔ دوسری نمازوں کے مقابلے میں اس نماز میں ذرا سے جو تبدیلی ہے وہ یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نہ اذان ہوگی اور نہ اقامت پڑھی جائے گی۔ باقی نماز کی جتنی شرطیں ہیں وہ اس کے اندر بھی ہیں، باوضو ہونا، قبلے کے رخ پر ہونا، یہ اس کے لیے بھی شرط ہے جیسے باقی نمازوں کے لیے۔ البتہ ایک مسئلہ جو شاید عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو مسئلے کو بیان کرنے کی شدید ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر جنازے کی نماز اور عید کی نماز میں کوئی آدمی پہنچے اور خدا نخواستہ وضو ٹوٹ جائے اور اسے یقین ہو کہ میں جب تک وضو کر کے آؤں گا تب تک یہاں نماز ختم ہو جائے گی، تو ان دونوں آدمیوں کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی عیدگاہ میں ایک آدمی آ رہا تھا، راستے میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا عیدگاہ میں پہنچا جہاں عید کی نماز پڑھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب اگر وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو جب تک وضو کر کے آئے گا تو تب تک نماز ختم ہو چکی ہوگی۔ اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہیں وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے گیلی مٹی ہو، چاہے تر مٹی ہو، چاہے یہ دیوار ہو، چاہے سیمنٹ ہو، اس پر تیمم کر سکتا ہے اور نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ عید الفطر میں بھی یہ اجازت ہے، عید الاضحیٰ میں بھی یہ اجازت ہے، اور جنازے کی نماز میں بھی یہ اجازت ہے۔ لیکن اس تیمم کی بنا پر دوسری کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وقتی طور پر صرف سٹپنی ہے کہ آپ صرف عید کی نماز کے لیے یہ تیمم کر سکتے ہیں، اس کے بعد کے لیے نہیں۔ بہرحال یہ نماز جب پڑھی جائے گی تو نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہیں، 2 رکعت میں ابتدا جب امام اللہ اکبر کرے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کریں گے اور ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کرے گا، مقتدی بھی 3 مرتبہ اللہ اکبر کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور چوتھی تکبیر جب ہو جائے گی تو ہاتھ باندھیں گے۔ پھر امام قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد پھر رکوع سجدہ ہوگا، پھر اگلی رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو امام پہلے قرات کرے گا، پھر قرات سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ رکوع سجدے میں جانا چاہے گا، رکوع سجدے میں تو اللہ اکبر کہے گا مگر وہ رکوع میں نہیں جائے گا بلکہ کھڑا رہے گا اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ 3 تکبیریں، تو 3 تکبیریں کہنے کے بعد چوتھی تکبیر پر وہ رکوع میں اترے گا، مقتدی بھی رکوع میں اتریں گے، اور اس کے بعد پھر سلام تک نماز اسی طرح سے چلے گی جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ خطبہ سننا ضروری ہے۔ خطبے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ قربانی کے مسائل، قربانی کے احکام، قربانی کی ترغیب، عید کی نماز کے مسائل، یہی چیز خطبے میں بیان کی جاتی ہے۔ اور خطبے کے بعد پھر مسلمان رخصت ہو سکتے ہیں اور واپس جا کر اپنے گھروں میں قربانیاں کریں۔ اور جن بھائیوں نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا ہے بہت بہتر کیا، واپس جا کر کے سب سے پہلے اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا چاہیے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک عمل مسلمان اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ کر کے رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح کو میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، اس کو بھی کتابوں میں لکھا گیا، اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، کپڑے زیب تن فرماتے تھے، غسل فرماتے تھے، اور کوئی چیز کھائے پیے بغیر سیدھے عیدگاہ تشریف لاتے تھے۔ عید کی نماز پڑھانے کے بعد پھر واپس آ کر آپ قربانی کرتے تھے، اور قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی کو یہاں کشمیری لوگ کہا کرتے تھے یمس قربان اس کارون صبح سے صبح روزدار تو تام کھین کے یوتام قربان گئے پر قربان پھر کرے سے افطار۔ وہ دراصل وہی مسئلہ تھا کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ صبح کو کچھ نہ کھائے، افضل اس کے لیے یہ ہے، جائز تو ہے چائے بھی پی سکتے ہیں، روٹیاں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے قربانی کے گوشت تناول فرمایا تھا۔ جو آدمی اس پر عمل کر سکتا ہو وہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ جن بھائیوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ جب واپس جائیں گے تھوڑے 1-2 گھنٹے اور انتظار کریں، قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور میں سے کوئی ایسی چیز لے لیں
لیں جو جلدی تیار ہو سکتی ہو، اور یہ سوچ کر کے تناول کریں کہ 1400 سال بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے عمل کیا تھا کہ قربانی کے دن سب سے پہلے قربانی کے گوشت سے اپنے دہنے مبارک کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا تھا، ہم بھی اسی طرح سے عمل کریں گے۔ جن آدمیوں کو قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے لیے ایک حکم اور بھی ہے، اور وہ اب اس وقت بتانے کا حکم ظاہر ہے اس وقت اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آئندہ ذہنوں میں رکھیں گے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہیں قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو نہ ناخن کاٹو گے نہ بال کاٹو گے تب تک جب تک تمہاری قربانی نہ ہو جائے۔ جس انسان نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کو قربانی کرنی ہو وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے تب تک جب تک اس کو قربانی نہ ہو جائے، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اپنے ناخن بھی کاٹنے چاہیے۔ دراصل قربانی کا جانور انسان کے جسم کے ہر حصے کے بدلے میں اللہ کے ہاں عوض پہنچ جاتا ہے، تو جو ناخن ہمارے بدن پر ہیں ان ناخنوں کے بدلے میں اس جانور کے ناخن اللہ کے ہاں فدیہ بننے والے ہیں۔ اس ناخن کو ہم تب کاٹیں گے جب اس کا فدیہ اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوگا، ان بالوں کو ہم تب کاٹیں گے جب ان بالوں کا فدیہ اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوگا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو قربانی عظیم الشان عمل ہے اور اس کو انجام دیں گے اللہ جل شانہ یہ عید ہمارے لیے دین کے مستحکم ہونے کا ذریعہ بنے، اور جن بھائیوں کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں، اور ہمارے اسلام کے مستقبل کے لیے جو خطرات ہیں وہ خطرات اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، اور یہاں کے مسلمانوں کو اپنی اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا